روایتوں کا مضمون ہے کہ جو گوشت حرام سے بڑھتا ہے نا وہ جہنم میں جل جائے اسی کے لائق ہے. یعنی گروتھ آف باڈی اگر حرام سے ہو رہی ہے. اب وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں ہم تو بچوں کے لیے ایسا کرتے ہیں, بچوں کی خوشیوں کے لیے ایسا کرتے ہیں. نہیں جناب, یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ بچوں کو راضی کرنے کے لیے, فیملی کی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیں گے. یعنی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. میں نے آج ان لوگوں کو ایک روایت سنانی ہے کہ جو اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہ بڑی جس کو کہیں کہ دل ہلا دینے والی روایت ہے. میں حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ, ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. اس زمانے میں حلال کمانا واقعی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں. اب سنیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اور اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر وہ بھی نہ ہوں تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, حضور ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو, والدین اور رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہو. اب سنیے وہ فیملی ممبرز جو پریشر دیتے ہیں اپنے شوہر کو یا اپنے بڑے بھائی کو یا اپنے والد صاحب کو, ہمیں بس چاہیے یہ, ہم نے یہ لے کر رہنا ہے, آپ کہیں سے بھی لائیں, ہم نے یہ گاڑی لینی ہے, ہم نے اس طرح کا گھر لینا ہے, ہم نے نیا فرنیچر ڈالنا ہے. اب پتہ بھی ہے کہ ان کی آمدنی تھوڑی ہے مگر اتنا پریشر, اتنا ٹونٹ, اتنا طنز, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی پاک نے 1400 سال, کم و بیش 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ آدمی اپنے فیملی ممبرز کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ نے کہا, حضور ایسا کیسے پاسبل ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے, شرم دلائیں گے. کہتے ہیں نا تم نے کیا ہی کیا ہے, دیکھو پڑوسی نے گھر کتنا بڑا بنا لیا, تم ہمیشہ اسکوٹر پر ہی رہے, فلاں رشتہ دار نے گاڑی خرید لی ہے, دیکھا نہیں اس کے بچے کی شادی میں کیسا فرنیچر تھا, کیسا زبردست انہوں نے کھانا کیا تھا, ہم نے بھی ویسا ہی کرنا ہے. اب شوہر بیچارہ کہے یا والد کہے کہ بیٹا میری اتنی آمدنی نہیں ہے, تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں نہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں یہ چاہیے. اب جب اتنا پریشر آپ فیملی کا دیں گے اور وہ شوہر جو ہے یا والد یا بھائی پھر حرام کی طرف جاتا ہے, اور اللہ کی ناراضگی, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ پھر گھر والوں کی طرف سے جب عار دلایا جائے گا, شرم دلائی جائے گی, تو یہ بندہ اللہ کی ناراضی والے کاموں میں, حرام کاموں میں جا کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے گا. مجھے اور آپ کو یہ گھر والے نہیں بچا پائیں گے قیامت کے دن. یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے کہ بیوی بچے فیملی ممبر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارا جو شوہر تھا یا والد تھا یا بھائی تھا, یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا. اب شوہر کے سامنے گھر والے کھڑے ہو جائیں گے, مرد کے سامنے فیملی ممبر کھڑے ہوں گے جو حرام کما کے کھلاتا ہوگا, اور وہاں جا کر بھی انہیں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی, وہاں جا کر بھی انہیں جناب ان کے گناہ سر لینے پڑ جائیں گے, اور بندہ فیملی کی وجہ سے تہی دامن جہنم میں جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے نا بچوں کے لیے میں کر رہا ہوں, بچوں کے لیے ضرور کرنا ہے مگر حرام نہیں کرنا, اور اگر حلال تھوڑا ہے نا تو تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دے گا.